اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وعلی القول بہ فلو ذاقت الترکۃ عن الاجرۃ من بلدی فمن حیث بلغت۔ بحث آج ہماری میرے عزیزو یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اس قول کی بنا پر کہ اس شخص کی جو مر گیا تھا اور ہم حج کی قضا کرا رہے تھے، اس قول کی بنا پر کہ شہر سے حج کرائی جائے گی، جو شہید اول کا نظریہ تھا کہ اگر کوئی بندہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے مر جائے تو اس کی حج کی قضا ہے اور وہ بھی شہر سے ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں اس قول کی بنا پر میں بات کر رہا ہوں کہ اس میت کی جو حج کی قضا ہے وہ کہاں سے کرنی ہے؟ شہر سے کرنی ہے۔ اس قول کو مد نظر رکھ کر توجہ کرو کہ اگر میت کا ترکہ جو ہے وہ شہر سے اجیر لینے سے ٹھیک ہے تنگ ہو جائے یعنی خرچہ پورا نہیں ہوتا، شہر سے اجیر نہیں بنا سکتے، میت کا ترکہ تھوڑا ہے، تنگ ہے، شہر سے اجیر بنانا مشکل ہے، تو پھر کہاں سے کریں؟ ہم نے نائب بنانا تھا میت کے شہر سے، ترکہ پورا نہیں ہوتا، لو ذاقت ترکہ تنگ ہے، تو کہتے ہیں پھر جس جگہ سے جو ترکہ ہے ٹھیک ہے نا، جس جگہ سے ترکہ پورا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں سے نائب بنا لیں۔ یعنی اگر راستے میں اجیر بنانا کسی کو ممکن ہے تو وہاں سے لے لیں، اگرچہ راستے میں نہ ملے، چلتے چلتے جو ہے آگے آئیں اور خود میقات سے کسی کو نائب بنا لیں حج کے لیے، حتیٰ میقات سے بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر میت کا ترکہ میقات کے علاوہ تحمل نہیں کرتا، پورا نہیں ہوتا ہے، میت کا ترکہ میقات سے اگر نائب بنائیں تو پورا ہوتا ہے، تو پھر میقات سے نائب بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو مر گیا تھا حرم میں داخل ہونے سے پہلے اور اس کا نائب بنا رہے ہیں حج کے لیے، اور نائب بھی شہید اول کی بنا پر شہر سے بنا رہے ہیں، تو اگر ترکہ پورا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں جہاں سے پورا ہوتا ہے وہاں سے بنا لیں، حتیٰ اگر ترکہ نہیں پورا ہوتا ٹھیک ہے سوائے میقات کے، میقات سے پورا ہوتا ہے تو میقات سے جو ہے نا نائب بنا لیں، پھر میقات سے نائب بنا لیں، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہ ایک بات ہے۔ لیکن جو شہید ثانی ہیں وہ فرماتے تھے، شہید ثانی کا نظریہ یہ تھا کہ نائب بنانا ہے حج کے لیے میقات سے نائب بنانا ہے، شہید ثانی کا نظریہ یہ تھا۔ تو شہید ثانی کے نظریے کے مطابق یہ جو میقات سے زیادہ خرچہ ہے پیچھے والا، وہ میت کے ثلث مال سے نا نکالا جائے گا۔ اگر وارث اجازت نہیں دیتے ہیں تو وہ میت کے ثلث مال سے نا نکالا جائے گا، ثلث مال سے نکالا جائے گا۔ اگر ہم حج کو شہر سے کرنے کو واجب نہیں سمجھتے ہیں تو، ورنہ اگر ہمارا نظریہ یہ ہو کہ بھائی نہیں نائب بنانا ہے شہر سے، تو ساری حج کا خرچہ اس کے اصل ترکہ سے نا نکالا جائے گا۔ یہاں بھلا میں نے کیا بات کی ہے؟ میں نے کہا ہے کہ شہید ثانی کا نظریے کو دیکھیں نا تو میقات سے زیادہ والا خرچہ جو ہے وہ میت کے ثلث مال سے نکالنا ہے، اگر وارث اجازت نہ دیں۔
اور ہم بھی شہر سے حج کرانے کو واجب نہ سمجھیں، ورنہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ جناب شہر سے ہی حج کرانی ہے تو پھر وہ ساری حج جو ہے اصل مال سے نکالنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، شہید ثانی کے نظریے کے مطابق کہ میقات سے نیب بنانا ہے، میقات سے نیب بنانا مشکل ہو جائے، تھوڑا پیچھے چلتے جائیں، وہاں سے مل جائے، وہاں سے نہیں ملتا تو حتیٰ کہ اس میت کے شہر سے نیب بنانا پڑتا تو وہاں سے جا کر بنا لیں۔ یہ جو پیچھے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اور اس کے شہر پہ پہنچ گئے ہیں، یہ بطور مقدمہ واجب ہونے کی بنا پر ہے، نہ کہ ہماری نظر میں اصل کی بنا پر ہے۔ اصل شہر سے نہیں ہے، اصل حج شہر سے واجب نہیں ہے۔ یہ جو میقات سے نہیں ملا، تھوڑا پیچھے اور حتیٰ کہ چل کے اس کے شہر تک پہنچ گئے ہیں، یہ بطور مقدمہ واجب ہے۔ شہید ثانی کی بنا پر میں نے یہ یہاں بات آپ کے لیے کی ہے۔ بھلا آپ کیا سمجھے ہو؟ بات ہماری یہ ہوئی ہے کہ بھائی اگر ایک بندہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے مر جائے تو اس کی حج کروانی ہے نا۔ کہاں سے کروانی ہے؟ شہید اول کہتے ہیں شہر سے، میت کے شہر سے، شہید ثانی میقات سے۔ اب آج کے درس میں نے کہا ہے کہ شہید اول کے نظریے کے مطابق بات کر رہا ہوں، جو کہتے ہیں شہر سے کروائی جائے گی۔ اگر شہر سے حج کروانے کے لیے اور نائب بنانے کے لیے میت کا ترکہ پورا نہیں ہوتا، تھوڑا ہے، تو کہتے ہیں جس جگہ پہ پورا ہوتا ہے وہاں سے بنا لو۔ حتیٰ اگر پورا نہیں ہوتا اور میقات سے بنانا پڑتا ہے تو میقات سے بنا لو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بات میں۔ ٹھیک ہے، اور پھر شہید ثانی کی روح سے دیکھیں، جو کہتے تھے کہ حج جو ہے میقات سے کرانا واجب ہے، تو اس بنا پہ یہ جو شہر والا خرچہ ہے وہ کہاں سے نکالیں گے؟ کیونکہ ان کے مطابق تو میقات سے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں میت کے ثلث مال سے نا وہ اضافی خرچہ نکالیں گے، اضافی خرچہ میت کے ثلث مال سے نکالیں گے۔ اگر ہم شروع سے شہر سے حج کرانے کو واجب نہ سمجھیں، اگر واجب سمجھیں تو پھر تو شروع سے ہی سارا اصل مال سے حج نکلے گی۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ یہاں تک توجہ فرما لو، پھر اگلی بات کرتا ہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ وعلی القول بہ، بناور اس قول کے کہ حج شہر سے ہے۔ فلو ذاقت الترکۃ عن الاجرۃ من بلدی، اگر میت کا ترکہ تنگ ہو جائے، عن الاجرۃ من بلدی، میت کے شہر سے اجرت لینے سے، اجیر لینے سے، عن الاجرۃ من بلدی، میت کے شہر سے اجیر بنانے سے اگر میت کا ترکہ تنگ ہو جائے، فمن حیث بلغت، تو پھر بلغت ترکہ، پھر جہاں ترکہ جس مکان پہ جس جگہ پہ ترکہ پہنچتا ہے وہاں سے، ان امکن الاستیجار عن الطریق، اگر اجیر بنانا راستے سے کیا ہو، ممکن ہو، ولو من المیقات، اگرچہ میقات سے ہی کیوں نہ ہو، ان لم تحتمل سوا ہو، اگر ترکہ متحمل نہ ہو سوائے میقات کے، یعنی صرف وہ ترکہ میقات سے پورا ہوتا ہے تو میقات سے بنائیں گے، وَإِن لَمْ تَحْتَمِلْ سِوَا ہو، اگر ترکہ متحمل نہ ہو سوائے میقات کے تو میقات سے بنائیں گے، وَقَذَا لَوْ لَمْ يُمْكِنْ بَعْدَ فَوَاتِ الْبَلَدِ او ما یسع منہ الا من المیقات، اسی طرح اگر اجیر ممکن نہ ہو بعد فوات البلد، شہر کے فوت ہونے کے بعد، شہر سے تو بن نہیں پایا، شہر کے فوت ہونے کے بعد اجیر بنانا ممکن نہیں ہے، او ما یسع منہ ہو، یا وہ مورد جس میں مال وسعت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ممکن نہیں ہے، الا من المیقات، مگر میقات سے ممکن ہے تو وہاں سے بناؤ گے۔ وَلَوْ أَيَّنَا كَوْنَا مِنَ الْبَلَدِ فَأَوْلَى بِالتَّعْيِينِ مِنْ تَعْيِينِ مَالٍ يَسَعُ مِنْهُ، وَلَوْ أَيَّنَا، اگر میت معین کرے، كَوْنَا مِنَ الْبَلَدِ،
کہ یہ نیابت من البلد شہر سے وہ معین کر دے، فاولا تو یہ بہتر ہے، بالتعیین من تعیین مال کے معین کرنے سے، یسو من ہو جو شہر سے وسعت رکھتا ہو اس سے خود زبانن معین کر دینا یہ بہتر ہے بھائی۔ ولو عین کونا من البلد، اگر وہ میت نیابت اور استنابت کو معین کرے من البلد شہر سے معین کرے، فاولا بالتعیین من تعیین مال یسو من ہو، تو یہ تعیین اولا ہے، کس تعیین سے؟ تعیین مال سے، یسو من ہو جو شہر سے کافی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی خود زبانن کہہ دینا کہ میرا نائب شہر سے بنانا یہ بہتر ہے کہ ایک بندہ مال چھوڑ کے جائے جو شہر سے بھی ٹھیک ہے نیابت کے لیے کافی ہو۔ ولو عین کونا من البلد، اگر میت معین کرے کہ یہ استنابت شہر سے ہو، فاولا پس یہ بہتر ہے، بالتعیین بہتر تعیین ہے، کس تعیین سے؟ من تعیین مال یسو من ہو، مال کو معین کرنے سے جو شہر سے کافی ہو۔ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ دَلَّتِ الْقَرَائِنُ عَلَىٰ إِرَادَتِهِ، وَمِثْلُهُ تعیین بلد کی مثل ہے، تعیین بلد کی مثل ہے، ما لو دلت القرائن علی ارادتہ، اگر قرائن دلالت کرتے ہیں علی ارادتہ، ارادہ بلد پر، اگر قرائن بھی دلالت کرتے ہیں کہ اس کے شہر سے کرانی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ وَيُعْتَبَرُ الزَّائِدُ مِنَ الثُّلُثِ مع عدم اجازت الوارث ان لم نجبه من البلد ابتداءً۔ اب یہاں وہ شہید ثانی کی نظریے کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ وَيُعْتَبَرُ الزَّائِدُ مِنَ الثُّلُثِ، زائد جو میقات سے زائد ہے، مال جو میقات سے زائد ہے وہ من الثلث سے، ثلث سے نکالیں گے، میت کے ثلث سے نکالیں گے، مع عدم اجازت الوارث، جب وارث اجازت نہ دیں، ان لم نوجب من البلد ابتداءً، اگر ہم اس حج کی قضا کو شہر سے واجب نہ کریں، ابتداءً ابتدا میں ہم میقات کے قائل ہو جائیں، ابتدا میں شہر سے واجب ہونے کو قائل نہ ہوں، ان لم نوجب ہو، اگر ہم واجب نہ کریں اس قضا کو شہر سے ابتداءً، وَإِلَّا فَمِنَ الْأَصْلِ، وَإِلَّا فَمِنَ الْأَصْلِ، الا یعنی اگر ہمارا نظریہ یہی ہے کہ شہر سے کریں گے ابتدا، نائب شہر سے بنائیں گے، فَمِنَ الْأَصْلِ، تو پھر اصل ترکہ سے یہ حج نکالیں گے۔ وَحَيْثُ يَتَعَذَّرُ مِنَ الْمِيقَاتِ يَجِبُ الْأَذْيَدُ، اور جہاں قضا کرنا میقات سے مشکل ہو، شہید ثانی کو مد نظر رکھ کر بات کرو، حیث یتعذر من المیقات، جہاں قضا کرنا میقات سے مشکل ہو، یجب الاذید، تو پھر اذید جو ہے زیادہ ٹھیک ہے، میقات سے پیچھے اذید واجب ہے، یجب من الاذید ولو من البلد، اگرچہ شہر سے ہی میت کے، حیث یتعذر من اقرب منہ من باب المقدمہ، جہاں میقات سے قریب قریب، متعذر از باب مقدمۃ الواجب، ہی نائدن اس وقت، لل واجب فی الاصل، نہ کہ یہ حج جو ہے واجب ہے فی الاصل، اصل جو ہے وہ بلد سے ہے، اصل میقات سے ہے، اب کیونکہ نائب مل نہیں رہا، پیچھے ہٹتے ہٹتے شہر سے ملتا تو وہاں سے لے لیا ہے ہم نے جا کر، ٹھیک ہے نا۔ وَيَسُ يَتَذَّرُ مِنَ الْمِيقَاتِ، جہاں قضا کرانا میقات سے متعذر ہو، یجب الاذید، یجب من الاذید، تو اذیت سے کرانا واجب ہے، ولو من البلد، اگرچہ شہر سے ہی، حیث یتذر من اقرب منہ من باب المقدمۃ الواجب، جہاں میقات سے قریب قریب، متذر از باب مقدمہ واجب ہے اس وقت، لل واجب فی الاصل، نہ کہ یہ حج واجب ہے اصل میں بلد سے۔ مطلب بادی میرے آقا جان وہ یہ ہے، توجہ کرنا، ایک آدمی مسلمان تھا، اس نے حج کی، حج کرنے کے بعد ہو جاتا ہے وہ مرتد، حج کرنے کے بعد ہو گیا مرتد، مسلمان تھا، حج کی، مسلمان ہونے کی حالت میں حج کی، پھر مرتد ہو گیا، مرتد ہونے کے بعد دوبارہ اسلام کی طرف پلٹ آیا، تو وہ جو اس نے پہلے والی حج کی تھی جب مسلمان تھا تو اس کا کیا حکم ہے؟ توجہ کی آپ نے، ایک بندہ ہے مسلمان، مسلمان ہونے کی حالت میں حج کرتا ہے، پھر ہو جاتا ہے مرتد، مرتد ہونے کے بعد پھر پلٹ آتا ہے،
اسلام کی طرف. تو وہ جو پہلے والی حج ہے جو مسلمانوں نے کی حالت میں کی تھی وہ کرنی پڑے گی دوبارہ یا نہیں کرنی پڑے گی؟ ٹھیک ہے. شہید اول فرماتے ہیں پہلے والی جو حج ہے بنابر قول اقرب یہ ہے کہ پہلے والی حج جو ہے نا اس کا اعادہ نہیں کیا جائے گا. جو مسلمانوں نے کی حالت میں حج کی پھر مرتد ہو گیا پھر اسلام کی طرف پلٹا تو جو حج ہو گئی نا وہ ہو گئی. حج سابق کا اعادہ نہیں کیا جائے گا بنابر قول اقرب شہید اول فرماتے ہیں. کیوں؟ ایک تو ہمارے پاس اصل ہے اصالت البرات، اصل عدم وجوب اعادہ ہے، جب ہو گئی تو ہو گئی. دوسری آیہ ہمارے پاس موجود ہے، تیسری خبر موجود ہے. لیکن اس کے مقابلے میں قیل ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کی جو پہلے حج اس نے کی تھی اور پھر مرتد ہو گیا تھا، پہلے والی حج ختم ہو گئی ہے. دلیل ان کی کیا ہے؟ قیل کی کہ حج ختم ہو گئی ہے. آیہ احباط ہے کہ اس کے پچھلے اعمال ختم ہو چکے ہیں. ایک دلیل ان کی. دوسری دلیل یہ ہے کہ مسلمان کافر ہوتا ہی نہیں ہے، یہ مسلمان تھا ہی نہیں جب اس نے حج کی. مسلمان کافر نہیں ہوتا، مسلمان یہ واقعی نہیں تھا. یہ دلیل ہے دوسرے قول والوں کی کہ حج دوبارہ کرنی پڑے گی. شہید ثانی ان قیل والوں کو رد کر دیتے ہیں، آغا جان قیل والوں کو رد کر دیتے ہیں اور نتیجہ یہ لیتے ہیں کہ وہ جو شہید اول نے لیا ہے کہ جو حج کی تھی وہ ٹھیک ہے. وَلَوْ حَجَّ مُسْلِمًا ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ لَمْ يُعِدْ حَجُّهُ السَّابِقُ عَلَى الْأَقْرَبِ. اگر مسلمان حج کرے پھر مرتد ہو جائے پھر اسلام کی طرف پلٹ آئے، لم یعد حج السابق، تو اس کی سابق جو حج ہے لم یعد اس کا اعادہ نہیں کیا جائے گا. علی الاقرب بنابر قول اقرب. للاصل دلیل کیا ہے؟ اصل برات ہے، اصل عدم وجوب اعادہ ہے. والآیات اور آیہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ٹھیک ہے نا. آگے ان لا نضیع اجر من عمل ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، کہ جو بندہ کر دیتا ہے اللہ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. وہ تو ہو گئی آیا ہے. والخبر اور روایت بھی موجود ہے اس بات پر. وکیلا اور ایک قیل ہے یعیدو اس حج کا اعادہ کیا جائے گا. دلیل لآیت الاحباط، آیہ احباط ہے. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملو والاحباط ہوا افساد العمل. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ دلیل ہے قیل والوں کی، آیہ احباط ہے. اور دوسری دلیل اور لأن المسلم لا یکفر، مسلمان کافر نہیں ہوتا. یعنی یہ جب حج کر رہا تھا تو مسلمان گویا واقعی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور لأن المسلم لا یکفر، مسلم کافر نہیں ہوتا ہے. وَيُنْدَفَعُ شہید ثانی رد کرنا چاہتے ہیں. يُنْدَفَعُ بِاشْتِرَاطِهِ بِالْمُوَافَاةِ عَلَيْهِ. يُنْدَفَعُ یہ قیل دف ہو جاتی ہے. بِاشْتِرَاطِهِ اشتراطہی کی ضمیر جا رہی ہے. یہ احباط، یہ حبط عمل مشروط ہے بالموافات علیہ کہ کفر پر وہ آدمی فوت ہوا ہو. کفر کی حالت میں مر جائے تو پہلے والے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ یندفع یہ قیل جو دلیلیں دی ہیں یندفع مندفع ہو جاتی ہیں. قول قیل دف ہو جاتا ہے. بے اشتراط ہی بالموافات علیہ، بے اشتراط ہی یہ احباط عمل مشروط ہے بالموافات علیہ کہ وہ کفر پر فوت ہوا ہو. کما اشترط فی ثواب الایمان ذالک، جس طرح ایمان کے ثواب میں شرط ہے. ذالک ختم ایمان شرط ہے. ومن عدم کفر ہی، اور ادھر آپ کی دوسری دلیل یہ تھی قیل والوں کی لأن المسلم لا یکفر، یہ دلیل قابل قبول نہیں. ٹھیک ہے نا. ومن عدم کفر ہی، ہم مسلمان کے کافر نہ ہونے کو منع کرتے ہیں. لمن عدم کفر ہی، مسلمان کے کافر نہ ہونے کو ہم منع کرتے ہیں. للآیت چونکہ آیت ہے المثبتۃ للکفر بعد الایمان، جو ایمان کے بعد کفر کو ثابت کر رہی ہے واقع سے ہی، اور ایمان کفر کے بعد ثابت کر رہی ہے. ٹھیک ہے. آیت ہے المثبتۃ للکفر بعد الایمان، جو ایمان کے بعد کفر کہہ رہی ہے. اور عکس بھی ہے، یعنی ایمان کفر کے بعد. بات پتہ نہیں میری پہنچی یا نہیں. المثبتۃ للکفر بعد الایمان،
آیت ہے جو کہتی ہے کفر ثابت ہے بعد الایمان، ایمان کے بعد کفر کو ثابت کر رہی ہے، اور اس کا عکس بھی ہے، یہ ایمان بعد الکفر. ٹھیک ہو گئی بات. وَكَمَا لَا يَبْطُلُ مَجْمُوعُ الْحَجِّ وَكَذَا بَعْضُهُ. اب یہاں ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح بندہ اگر مرتد ہو جائے، ایک بندے نے حج کی تھی مسلمان پھر مرتد ہو گیا تو یہ حج اس کی ٹھیک رہی ہے نا، پھر اسلام لایا تو پہلے والی حج باطل نہیں ہوئی. اسی طرح اگر ایک بندہ بعض حج کے افعال انجام دے دے، مرتد ہو جائے، پھر وہ ٹھیک ہو جائے، تو پھر وہ جو بعد کیے وہ اس کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے. وَقَذَا لَا يَبْطُلُ مَجْمُوعُ الْحَجِّ. جس طرح مجموع حج باطل نہیں ہے، قضا بعض، اسی طرح بعض حج بھی جو ہے وہ باطل نہیں ہے. مما البتہ لا یعتبر استدامتہ، جن میں استدامہ شرط نہیں ہے، حکمان استدامہ حکمی جن میں شرط معتبر نہیں ہے. کل احرام، جیسے احرام ہے، مثلا احرام باندھا مرتد ہو گیا پھر ٹھیک ہو گیا اسلام پہ، فیبنی علیہ، تو یہ آدمی اسی احرام پر بنا رکھے گا. لو ارتد بعدہ، اگر احرام کے بعد وہ کیا ہو گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، اگر احرام کے بعد وہ کیا ہو گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو. دوبارہ تھوڑا سا بات سن لو. کما لا یبطل مجموع الحج، جس طرح مجموع حج باطل نہیں ہے، قضا بعض، اسی طرح بعض حج بھی باطل نہیں ہے. مما لا یعتبر استدامتہ حکمن، کہ وہ بعض جن میں استدامہ حکمی معتبر نہیں ہے، کل احرام، احرام کی طرح، فیبنی علیہ، پس یہ شخص اسی احرام پر بنا رکھے گا. لو ارتد بعدہ، اگر یہ احرام کے بعد کیا ہو جاتا ہے جان، مرتد ہو جائے. موفق مید رہو، سلامت رہو عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.